معزز ناظرین کرام، پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ جو شاعر خداوندی کی تعظیم کرتا ہے، پروردگار عالم کی نشانیاں اور اس کی آیات کا احترام کرتا ہے، وہ دل سے متقی اور پرہیزگار ہے۔ پروردگار عالم نے بہت ساری چیزوں کو اپنے لیے علامت اور اپنی نشانیاں اور اپنی آیات قرار دیا ہے، اور ان آیات، ان علامتوں کے احترام کا مطالبہ قرآن نے متعدد مرتبہ کیا ہے کہ ہماری ان نشانیوں کا احترام کرو، ان کا لحاظ کرو۔ انہی آیات، انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی، ایک آیت جنت البقیع ہے۔ جنت البقیع عالم اسلام کا سب سے پہلا قبرستان ہے، جس کی بنا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بنا پر رکھی گئی۔ جب پیغمبر اسلام مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، وہاں آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ قبرستان تیار کیا جائے جہاں پر مسلمان میتیں دفن ہوں گی۔ اس کے پہلے مدینے کے لوگ قبیلہ بنی سالم اور قبیلہ بنی جزام کے دو قبرستان تھے، وہاں پر وہ اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ لیکن پیغمبر کی آمد کے بعد سب لوگ اسی جنت البقیع میں اپنے مردوں کو دفن کرنے لگے۔ اس جنت البقیع کا دوسرا نام بقیع الغرقد ہے۔ غرقد کہتے ہیں ایک درخت کو، ایک شجر اس جگہ پر چونکہ کثیر تعداد میں ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام بقیع الغرقد تھا، یعنی کثیر درختوں والی جگہ۔ اور پھر جب یہ قبرستان تیار ہو گیا تو سب سے پہلے جسے دفن کیا گیا اس قبرستان میں، اس جنت البقیع میں، وہ تھے اسعد بن زرارہ الانصاری، جو انصار میں سے تھے، مدینے کے رہنے والوں میں سے تھے۔ اور مہاجرین جو آئے تھے ان میں سے جو سب سے پہلے دفن ہوئے وہ رسول کے جلیل القدر صحابی تھے، جن کا نام تھا عثمان بن مظعون، جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بالکل قریب تھے اور رسول خدا کے قریب ترین صحابی تھے۔ سب سے پہلے مہاجرین میں یہ وہاں پر دفن ہوئے۔ تیسری شخصیت جو اس جنت البقیع میں دفن ہوئی وہ رسول کائنات کے فرزند جناب ابراہیم تھے۔ اور جب جناب ابراہیم وہاں پر دفن ہو گئے تو سب لوگ جمع ہوئے، اور وہاں پر جو درخت غرقد کے وہاں پر پائے جاتے تھے ان سب کو ختم کر دیا گیا اور مستقل طور سے اسے قبرستان نامزد کر دیا گیا۔ یہ قبرستان بڑا ہی محترم، بڑی فضیلتوں والا قبرستان ہے، اس لیے کہ اس قبرستان میں ہمارے 4 امام دفن ہیں۔ یعنی جنت البقیع کی فضیلت کے حوالے سے بس ایک جملہ کافی ہے کہ یہ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جس میں ہمارے 4 امام آرام فرما رہے ہیں۔ کون امام؟ سردار جنت حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور سید الساجدین، عبادت گزاروں کی زینت، ہمارے 4تھے امام آرام فرما رہے ہیں۔ باقر العلوم ہمارے 5ویں امام وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ صادق آل محمد ہمارے 6ٹھے امام وہاں پر آرام فرما۔ صرف 4 امام نہیں بلکہ سیدۃ نساء العالمین، جو تمام دنیا کی عورتوں سے افضل اور بہتر ہے اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ہماری بیوی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس مقام پر دفن ہے۔ لہذا کیوں نہ اس مقام کو، اس قبرستان کو فضیلت حاصل ہو جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے والے دفن ہیں، ان کے جسد اطہر اس مقام پر ہے۔ عزیزان ایمان، بعض احادیث میں وارد ہوا ہے اذا ضاقت الصدور فعلیکم بزیارت القبور، کہ جب تمہارے سینے تنگ ہو جائیں، تمہارے دل تنگ ہو جائیں
تو قبروں کی زیارت کرو. آپ توجہ فرمائیے کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ جب تمہارے دل تنگ ہو جائیں، تمہارے سینے تنگ ہو جائیں تو قبروں کی زیارت کرنا. یہاں پر کسی خاص قبر کو معین نہیں کیا گیا بلکہ عام قبروں کی بات ہے. یعنی انسان کا اگر دل تنگ ہو رہا ہے تو قبرستان میں چلا جائے تو اس کے دل کی تنگی، اس کے سینے کی تنگی ختم ہو جائے گی. تو عزیزان گرامی آپ توجہ فرمائیے کہ وہ قبرستان، وہ مقام جہاں پر ائمہ علیہ السلام کے جسد اطہر ہوں، اگر اس مقام کی زیارت کی جائے تو کیا ہمارے دل کی تنگی دور نہیں ہوگی؟ ہمارے سینے میں کشادگی پیدا نہیں ہوگی؟ یقیناً پیدا ہوگی. اس لیے کہ جنت البقیع وہ مقام ہے جہاں پر ہمارے امام، ہمارے ائمہ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. اور ایک حدیث میں وارد ہوا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کی فضیلت کے حوالے سے، رسول اسلام جنت البقیع کے پاس آتے تھے اور آنے کے بعد اہل قبور کو سلام کرتے تھے اور ان کے حق میں دعا کرتے تھے. یقیناً جو لوگ وہاں پر دفن ہیں، یقیناً وہ لوگ بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس لیے کہ رسول اسلام ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں. اور عزیزان گرامی یہ تو جنت البقیع کی فضیلت ہے. سن 1344 ہجری میں وہابیت کے تکفیری دہشت گردوں نے خدا کی وحدانیت کے پرچم کو بلند کر کے اس جنت البقیع کو مسمار کر دیا. صرف جنت البقیع کو مسمار نہیں کیا بلکہ قول رسول اور حکم رسول کو منہدم کر دیا، اس لیے کہ یہ جنت البقیع پیغمبر کے حکم کے ذریعے سے بنایا گیا تھا. اور ان لوگوں نے جہاں قول رسول کی بے حرمتی کی، وہیں پر حکم رسول کو بھی پامال کیا. اور 1344 ہجری میں آل سعود نے اس جنت البقیع کو مسمار کر دیا، اسے منہدم کر دیا. ہم آل سعود سے اور جو لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں، ہم ان سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بار الہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے ید مبارک، ان کے دست مبارک کے ذریعے سے پھر سے جنت البقیع کی تعمیر ہو اور ہم امام کے اعوان و انصار میں شامل رہیں.